ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے یرکان کا علاج ہوتا ہے. کیا میڈیکلی کوئی ایسی ریسرچ ہے؟ بلڈ وامٹنگ شروع ہو گئی ہے یا پیٹ میں پانی بھر گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گندا پانی پینے کی وجہ سے بھی ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان، کنسلٹنٹ گیسٹرو انٹرولوجسٹ و ہیپاٹولوجسٹ، اینڈوسکوپی اسپیشلسٹ. اس وقت اپنی خدمات جو ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چھنگ، صدف میڈی کیئر بکھر روڈ اور اسرا کلینک موزآباد میں سر انجام دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج ہیپاٹائٹس بی اور سی، جسے کالا اور پیلا یرکان بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ویلیوبل ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتا دیں، ہیپاٹائٹس بی اور سی، جسے کالا اور پیلا یرکان بھی کہا جاتا ہے، ایکچولی یہ بیماری ہوتی کیا ہے؟ شکریہ نوید بھائی، آپ تشریف لائے. نوید بھائی، بیسیکلی جو ہیپاٹائٹس ہے وہ ایک وائرل انفیکشن ہے، وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں جگر میں سوزش پیدا ہوتی ہے. اگر اس کا بر وقت علاج نہیں کرتے تو اس میں جگر خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہیپاٹائٹس سی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ نوید بھائی، انفیکشن کے شروع میں ہیپاٹائٹس سی کی کوئی علامات نہیں ہوتی. جیسے ہی انفیکشن کا دورانیہ گزرتا ہے، جو کہ تقریباً 2 ہفتے سے 6 ماہ تک کا ہوتا ہے، تو جیسے ٹائم گزرتا ہے، وائرل لوڈ بڑھتا ہے، تو اس میں پیشنٹ کے جسم میں دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بھوک کا لگنا بند ہو جاتا ہے، دل متلاتا ہے، جیسے الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اس کے علاوہ مزید ٹیسٹ کچھ ہوتے ہیں جو ہم کرواتے ہیں، جس طرح ہیپاٹائٹس سی کا فردر ہم ایک ایلائزا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. اس میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کے جسم میں ہیپاٹائٹس سی ہے. پھر اس کو مزید ہم کنفرم کرتے ہیں PCR کے ذریعے. پھر جیسے ہی کنفرم ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس سی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے یرکان کا علاج ہوتا ہے. کیا میڈیکلی کوئی ایسی ریسرچ ہے؟ نہیں نوید بھائی، ایسی کوئی بات نہیں. اس کا علاج جو ہے نا، یہ آپ کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے. بعض اوقات شروع میں جیسے ہی انفیکشن ہوتا ہے تو 6 منتھ سے پہلے بعض پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کا جسم کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن اٹ سیلف کلیئر ہو جاتا ہے. امیونٹی سسٹم ان کا اسٹرانگ ہوتا ہے. جی، امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے وہ انفیکشن اٹ سیلف کلیئر ہو جاتا ہے. جو 6 مہینے سے زیادہ ٹائم گزار جاتے ہیں تو ان میں انفیکشن جو ہے وہ رہتا ہے، تو اس کا علاج کے بغیر کوئی حل نہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انفیکشن جب ہوتا ہے تو امیونٹی سسٹم کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سی ختم بھی ہو سکتا ہے. ختم بھی شروع میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی 60-70% لوگوں میں ختم ہو سکتا ہے. جو 30% لوگ ہوتے ہیں ان میں انفیکشن اگر 6 مہینے کا دورانیہ گزر جاتا ہے تو ان میں انفیکشن رہتا ہے، ان کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا یرکان کا علاج جدید طریقے سے پاسبل ہے؟ جی نوید بھائی، بالکل ہے. اس میں پہلے تو ہوتا تھا کہ ہم انجیکشن لگواتے تھے، ساتھ میں ایک ٹیبلٹ ہوتی تھی، لیکن 2010-12 کے بعد پاکستان میں 12-13 کے بعد ایک اچھا علاج کی سہولت موجود ہے. اس میں پیشنٹ کو 3 منتھ کا بھی کورس ہوتا ہے، 6 منتھ کا بھی کورس ہوتا ہے. پیشنٹ کی بیماری کی نوعیت کی بنیاد پہ ہم وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیپاٹائٹس سی کا علاج اگر نہ کروایا جائے تو کب تک جگر میں پیچیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے؟ نوید بھائی، یہ اگر ہیپاٹائٹس سی کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو 10 سے 12 سال بعد پیشنٹ کا جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں پیچیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے. پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ جس میں پیشنٹ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں پانی بھر جاتا ہے. بعض اوقات پیشنٹ کو بلڈ وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے، پیشنٹ کو گندگی کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری جو ہے پیچیدگیاں ہیپاٹائٹس سی کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پیچیدگیوں کی بات کی ہے کہ پیچیدگیاں آنا شروع ہو گئی ہیں یا بلڈ وامٹنگ شروع ہو گئی ہے یا پیٹ میں پانی بھر گیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ نوید بھائی، اس کا جو ہے نا آخری حل جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. جو بھی علاج ہوتا ہے، بلڈ وومٹنگ ہو گئی یا پیٹ میں پانی بننا شروع ہو گیا یا گنودی کا جھٹکا لگنا شروع ہو گیا، تو اس کا ہم علامتی علاج ہی کرتے ہیں. اس کا پرماننٹ علاج نہیں ہے. پرماننٹ علاج صرف لیور ٹرانسپلانٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ہیپاٹائٹس
बी और सी काला पीला यरकान, एक्चुअली ये वायरस इंसानी जिस्म में शामिल कैसे होता है, ये जरा हमारे नाज़रीन को बता दें। नवीद भाई बेसिकली ये होता है, अगर किसी भी ऐसे शख्स का ब्लड लगवाया जाए या किसी कोई भी ऐसा शख्स जो ब्लड डोनेट करता है जिसे हेपेटाइटिस सी होता है, वो हम क्रॉस मैच के जरिए कंफर्म नहीं करते, ऐसे ब्लड लगवा देते हैं, तो वो मुतासरा शख्स से गैर मुतासरा शख्स में जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है हेपेटाइटिस सी का। उसके अलावा जो सिरिंजेस इस्तेमाल होती हैं, अगर बाज़ बार लोग क्या करते हैं कि आलूदा सिरिंजेस एक मरीज से दूसरे मरीज को लगा देते हैं, या हम जो बार्बर शॉप पे जाते हैं उधर अपना जो ब्लेड रेजर वगैरह या ये इस्तेमाल नहीं करते, उससे भी हो सकता है। जैसे अक्सर बार्बर जो होते हैं एक रेजर इस्तेमाल करते हैं, 10 बंदों के लिए एक रेजर इस्तेमाल करते हैं, जिसे देसी उस्तरा भी कहा जाता है, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो माँ से बच्चे को भी हो सकता है, अगर माँ को हेपेटाइटिस सी है तो बच्चे को मुंतकिल हो सकता है, तो ये वजूहात हैं। डॉक्टर साहब अक्सर लोग कहते हैं कि गंदा पानी पीने की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, क्या ये सच है? जी जी, ये सच है, हो सकता है, गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता डॉक्टर साहब देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? है। देखने वालों के लिए यही पैगाम है कि हेपेटाइटिस सी जो है एक मौलिक बीमारी है, इससे बचा जाए। जब आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी इंजेक्शन लगवाते हैं, तो प्रॉपर देख लें क्या उसने नई सिरंज यूज़ की है नहीं की। नेल कटर अपना रखना चाहिए। बार्बर शॉप पे जाएं तो अपना कोशिश करें कि सीजर वगैरह या ब्रश वगैरह या कंघा जो भी चीज़ें हैं बार्बर शॉप के लिए यूज़ होती है वो अपनी ज़ाती लें। और पानी देख लें, पानी जो है वो बॉयल करके इस्तेमाल करें या फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। चलें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वॉइस ऑफ सिटी से हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक नवीद को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लनी के बाद।